کراچی ایک زندہ شہر ہے، روشنیوں اور سمندر کا شہر، لیکن اس شہر نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا جب ہر صبح اخبار کھولنے سے پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ آج کس ایریا سے لاش ملی ہوگی۔ وہ دور گینگ وار کا دور تھا۔ یہ کراچی کا وہ دور تھا جب لاشیں چھپائی نہیں جاتی تھی بلکہ دکھائی جاتی تھیں۔ بوری بند لاشیں صرف ایک باڈی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک پیغام ہوتا تھا، خوف کا پیغام۔ سوچو اگر صبح اٹھ کر تمہیں پتا چلے کہ تمہاری گلی کے کونے پر ایک بوری پڑی ہے، کوئی پاس نہیں جا رہا، کوئی سوال نہیں پوچھ رہا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس شہر میں بوری کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ لیاری، اورنگی، لانڈی اور کورنگی، یہ صرف علاقے نہیں تھے، یہ جنگ کا میدان بن چکے تھے۔ رات ہوتے ہی اس شہر کی دھڑکن دھیمی ہو جاتی، دکانیں بند، گلیاں سنسان، اور لوگ گھروں میں جا کر دعا کرتے کہ آج کی رات امن سے گزر جائے۔ گینگ وار کا قانون بہت سیدھا تھا، جو ایریا کنٹرول کرتا وہی زندہ رہتا، جو انکار کرتا اس کا انجام بوری کے اندر ہوتا۔ بتہ وصولی ایک مجبوری بن چکی تھی، دکاندار پیسے دیتے تھے صرف اس لیے کہ صبح اپنی لاشیں اخبار میں نہ دیکھ لیں۔ جب قتل ہوتا تو لاش کو پلاسٹک کی بوری میں بند کیا جاتا، ہاتھ پیر کس کر باندھے جاتے، پھر اسے روڈ کے کنارے، نالی کے پاس یا کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا۔ یہ صرف باڈی ڈسپوز کرنا نہیں ہوتا تھا، یہ شہر کے لیے اعلان ہوتا تھا کہ یہاں کا مالک کون ہے۔ کبھی کبھی لاشیں اتنی بری حالت میں ہوتی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتی، چہرہ بگڑا ہوا، جسم پر تشدد کے نشان۔ پولیس ریکارڈ میں وہ صرف ان نون باڈیز لکھی جاتی، لیکن اصل میں وہ کسی کا بیٹا ہوتا، کسی کا بھائی اور کسی کا باپ۔ میڈیا کے لیے یہ روز کی روٹین بن چکی تھی، نیوز اینکر بنا جذبات کے بولتا، آج پھر کراچی کے فلاں علاقے سے ایک بوری بند لاش برآمد، اور شہر یہ جملہ سن کر خاموش ہو جاتا، جیسے لوگ اس خوف کے عادی ہو چکے ہیں۔ آباد بلاک ایل میں ندی سے بوری بند لاش، زندہ لاش ملی ہے۔ ریسکیو ذرائع اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایل میں ندی سے بوری بند تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ ریسکیو ذرائع کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ پولیس اور لا انفورسمنٹ کے لیے بھی یہ وقت آسان نہ تھا، ریڈز ہوتی، انکاؤنٹرز کی خبریں آتی، لیکن گینگ وار ایک ایسی آگ بن چکی تھی جو صرف ایک آپریشن سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ ایک گینگسٹر گرتا، دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، نیٹ ورک پھر بھی زندہ رہتا۔ ان سب حالات کا نقصان سب سے زیادہ عام عوام نے اٹھایا۔ رکشہ ڈرائیورز جو رات کو گھر لوٹنے سے ڈرتے تھے، ماں باپ جو بچوں کو اسکول بھیجتے وقت دروازے پر رک رک کر دعا کرتے۔ غلط وقت، غلط جگہ ہونا، وہ بھی موت کی وجہ بن سکتا تھا۔ گینگسٹرز کے لیے لاش صرف ایک نمبر ہوتی، جتنی زیادہ لاشیں اتنا زیادہ خوف، اور جب خوف ہوتا ہے تو عوام دب جاتی ہے۔ اس لیے بوری بند لاشیں صرف قتل نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ حالات بدلے، آپریشنز ہوئے، کچھ گینگ لیڈرز مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ دھیرے دھیرے شہر نے دوبارہ سانس لینا شروع کی، بوری بند لاشیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن جو لوگ اس دور سے گزرے ہیں، ان کے ذہن سے وہ منظر کبھی نہیں مٹے۔ آج بھی اگر کہیں روڈ سائڈ پر کوئی بوری پڑی ملے تو دل ایک پل کے لیے رک جاتا ہے، ذہن فوراً اس پرانے دور میں چلا جاتا ہے۔ آج کا کراچی پہلے سے زیادہ پرامن لگتا ہے، لیکن شہر کی دیواروں نے وہ سب دیکھا ہے جو ہم بھولنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموش گلیاں، وہ ڈر کے سائے میں جینے والے لوگ، وہ بوری بند لاشیں، یہ سب صرف کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ اور یہ صرف کراچی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شہر کے لیے وارننگ ہے جہاں قانون کمزور اور خوف طاقت بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شہر گلیوں سے نہیں، خوف سے مرتا ہے۔